السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 21ویں شب ہو جائے گی، تو آج بڑی بابرکت رات ہے، اس کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلے تو تیسرا عشرہ آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا، اور معتکفین حضرات جو ہیں یہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے غروب آفتاب سے پہلے۔ اور آج کی رات 21ویں شب ہے، ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ اس شب میں یعنی اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دو تین چیزیں ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتی ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، کہ اعتکاف کرنا ہے اور اس کے ساتھ شب قدر حاصل کرنی ہے۔ یہ ایک ٹاسک ہوتا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہی اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد میں، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ فی زمانہ شہر میں بڑا رجحان ہے اعتکاف کرنے کا، نوجوان نسل کرتی ہے، لیکن ادھر ہماری نااہلی کہہ لیں، بد نصیبی کہہ لیں، کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ معتکفین حضرات نوجوان نسل یہ غور سے سنیں، وہ کھانے پہ زیادہ توجہ ہے، معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، پوری رات جاگتے رہیں گے، پھر ظہر نہیں پڑھ پائیں گے، فجر پڑھ لی تو ظہر تک جاگتے رہیں گے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ تراویح اگر معتکف اللہ کے گھر کا مہمان ہے اس کی بھی نمازیں قضا ہو رہی ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر سے طرح طرح کے جنک فوڈس آئیں، معاذ اللہ لوگ شیشے بھی پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، یعنی مسجد اس لیے تھی، یعنی آپ یہاں تو ہم نے رمضان کی فضیلت سنی ہے عبادت کی کہ نفل پڑتا ہے تو فرض کے برابر ثواب۔ اب میں اور آپ یہ بھی سوچیں، اگر ہم مسجد کا تقدس پامال کر رہے ہیں تو ہمیں گناہ کتنا ملے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، پھر 29ویں شب، تو اس میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہے، اور جمہور کا اور اکثر کا یہی قول ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔